ماشاءاللہ یہ تھے عزیزم علمان حیدر، اور حسب روایت مجلس اعضاء کی اس چھٹی شب سے آپ کے سامنے کچھ دیر میں نوکری پیش کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ ذاکر صاحب آپ کے سامنے ذکر محمد و آل محمد کریں گے۔ ایک صلوات مل کے پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا، جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا، خلد بری کی بوند کو پایا نہ جائے گا۔ جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا، خلد بری کی بوند کو پایا نہ جائے گا۔ آپ نے دیکھا ٹیمپریچر کتنا ڈاؤن ہوا پچھلی شبوں میں، مگر مومنین اسی انداز میں اسی طرح سے مولا کی صف میں آ رہے ہیں۔ پاکستان میں ٹیمپریچر کتنا ہائی ہے، لیکن لوگ پہلے سے زیادہ جوق در جوق، اسی طرح دنیا پوری میں لوگ اپنے اپنے انداز میں مولا کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، اور یہاں تک کہ کسی کا یہ بھی نہیں معلوم اس کا مذہب کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، کیونکہ حسین بادشاہ سب کا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا، خلد بری کی بوند کو پایا نہ جائے گا، مذہب نہ ذات وقت نہ موسم کی بندشیں، جو بھی در حسین پہ آیا نہ جائے گا، جو بھی در حسین پہ، جو بھی در حسین پہ آیا نہ جائے گا، جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا، جو بھی در حسین پہ آیا نہ جائے گا۔ نیزے پہ چڑھ کے کہنے لگا مرتضیٰ کا لال یہ سر علی کا ہے، یہ جھکایا نہ جائے گا۔ نیزے پہ چڑھ کے کہنے لگا مرتضیٰ کا لال یہ سر علی کا ہے، یہ جھکایا نہ جائے گا۔ اور فرش زمین سے پردہ وحدت تلک سفر، فرش زمین سے پردہ، سب مومنین بیٹھے ہو سنتے رہتے ہو، معراج ہوئی، اللہ نے بلایا، اللہ نے آسمان پہ بلایا، فرش زمین سے پردہ وحدت تلک سفر۔ جب پیغام پہنچ گیا، سرور کائنات نے ایک پیغام مولا کائنات کو بھیجا، کیا بھیجا؟ فرش زمین سے پردہ وحدت تلک سفر، بھیا تیرے بغیر تو جایا نہ جائے گا، بھیا تیرے بغیر تو جایا نہ جائے گا۔ یہ پیغام زمین پہ سنا، آسمان پہ اس ذات واجب نے، اس نے کیا پیغام بھیجا؟ اس نے کیا پیغام بھیجا؟ پردے میں آج ہم نے بلایا حبیب کو، پردے میں آج ہم نے بلایا حبیب کو، آئے نہ تم تو ہاتھ ملایا نہ جائے گا، آئے نہ تم تو ہاتھ ملایا نہ جائے گا، پردے میں آج ہم نے بلایا حبیب کو، آئے نہ تم تو ہاتھ ملایا نہ جائے گا۔ اور نور خدا کی روشنی قائم ہے آج تک۔ سارے مل کے بارگاہ امام زمانہ میں سلام کریں۔ میں کہہ رہا ہوں نور خدا کی روشنی قائم ہے آج تک، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، پھونکوں سے یہ چراغ ایک صلوات پڑھنے والا ماشاءاللہ آپ کی توجہ ہو گئی۔ چند جملے اپنے ماتمی بھائیوں کی خدمت میں پیش کروں گا، جب تک انشاءاللہ ذاکر صاحب آ جائیں گے۔ ہر بار لہو ماتم سرور میں بہا اور، ہر بار لہو ماتم سرور میں بہا اور، ہر بار لہو ماتم سرور میں بہا اور، پر کم نہ ہوا جسم میں بڑھتا ہی گیا اور، ہر بار لہو ماتم سرور میں بہا اور، پر کم نہ ہوا جسم میں بڑھتا ہی گیا اور، سر تابہ قدم خون میں آتا ہوں نہا کر، سر تابہ قدم خون میں آتا ہوں نہا کر، جن ماؤں کو ماؤں نے نادے علی، جن بچوں کو ماؤں نے نادے علی پی کر دودھ پلایا ہے، ان کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں۔ سر تابہ قدم خون میں نہاتا ہوں میں آ کر، ماں پھر بھی یہ کہتی ہے میرے لال ذرا
ماں پھر بھی یہ کہتی ہے میرے لال ذرا اور راہب کی طرف دیکھ کے فطرس یہ پکارا، راہب کی طرف دیکھ کے فطرس یہ پکارا، راہب کی طرف دیکھ کے فطرس یہ پکارا، قسمت کا لکھا اور ہے سرور کی عطا اور، قسمت کا لکھا اور ہے سرور کی عطا اور، جسم میں بڑھتا ہی گیا اور میرے لال ذرا اور سرور کی عطا اور، شہر غم سرور میں بدلتا نہیں موسم، شہر غم سرور میں بدلتا نہیں موسم، شہر غم سرور میں بدلتا نہیں موسم، ساون کی گھٹا اور ہے اشکوں کی گھٹا اور، ساون کی گھٹا اور ہے اشکوں کی گھٹا اور ہے کیسی مہک پرچم عباس جری میں۔ جو میرے مولا عباس کے ماتھے میں بیٹھے ہو محسوس کرنا، اس فکرے کو آپ نے محسوس کرنا ہے، سننے سے زیادہ محسوس کرنا ہے۔ ایک ہوتا ہے سننا، ایک ہوتا ہے یہاں محسوس کرنا۔ شاعر نے پتہ نہیں خون جگر دے کے لکھا ہے، میں کہتا ہوں ہے کیسی مہک پرچم عباس جری میں، ہے کیسی مہک شاہ جی پرچم عباس جری میں۔ جب ہم پرچم کے پاس جاتے ہیں نا، جب ہم پرچم کو سلام کرتے ہیں، وہ مہک ہمارے پاس کتنی دیر تک رہتی ہے، اور یہ مہک اگر ہمارے ساتھ ہماری قبر کی لحد تک چلی گئی تو سوچو تمہارا مقام کیا ہوگا۔ ہے کیسی مہک پرچم عباس جری میں، ہر سانس یہ کہتی ہے ذرا اور ذرا اور، ہر سانس یہ کہتی ہے ذرا اور کیوں آئے نہ ماتم کے جلوسوں میں فرشتے، کیوں آئے نہ ماتم کے جلوسوں میں فرشتے، کیوں آئے نہ ماتم کے جلوسوں میں فرشتے، جنت کی ہوا اور ہے پرچم کی ہوا اور، جنت کی ہوا اور ہے پرچم کی ہوا اور۔ ایک صلوات پڑھے با محمد صلی اللہ محمد پرچم کی ہوا اور ہے۔ ماشاءاللہ آپ کی توجہ ہو گئی، چند میں اور آپ کو زحمت دوں گا۔ یہی ہے علم و ادب کہ ادب حسین سے، یہی ہے علم و ادب کہ ماشاءاللہ کافی عرصے سے میں شعروں میں آپ کو کلام سناتا رہتا ہوں، مولا کا پیغام بھی سنانے کا انداز اسی طرح سے ہے۔ آپ کے ذہنوں میں یقیناً مودت مولا کی بلندی موجود ہے، ویسے بھی یہ دن خاص ہے مولا کے۔ یہی ہے علم کہ علم و ادب حسین سے ہے، یہی ہے علم کہ علم و ادب حسین سے ہے، میرے قلم میں تحرک کا ڈھب حسین سے ہے، میرے قلم میں تحرک کا ڈھب حسین سے ہے، یہی ہے علم کہ علم و ادب حسین سے ہے، میرے قلم میں تحرک کا ڈھب حسین سے ہے، حسین نسل کی پاکیزگی کا ضامن، حسین نسل کی۔ ایک شخص تاجر تھا، مدینے میں تجارت کا کام کرتا تھا، اس کی شادی ہوئی، شادی کے کچھ دنوں کے بعد ملک سے باہر دوسرے شہروں میں دوسرے ملکوں میں مال تجارت لے کے چلا گیا، 2 سال کے بعد واپس آیا، تقریباً 2 سے کچھ زیادہ ہی ہو چکے تھے۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، صحن میں قدم قدم چلتا ہوا ایک بچہ دیکھا، پریشان ہوا، زوجہ سے پوچھا یہ بچہ کون ہے؟ کہا زوجہ نے کہ جب آپ سفر پہ جا رہے تھے آپ یہ امانت اللہ کے حکم سے میرے حوالے کر گئے تھے، آپ کے بعد اس کی پیدائش ہوئی اور یہ بچہ آپ کا ہے۔ اس کو کچھ پریشانی ہوئی عام طور پہ، اس نے کہا نہیں مجھے نہیں لگتا کہ یہ بچہ میرا ہے، بس 2 لوگوں کی آپ کی توجہ چاہیے۔ اس نے تھوڑی ضد کی تو بیوی بھی پریشان ہوئی، جھگڑا بڑھا، نوبت طلاق تک آ گئی۔ تو بیوی نے کہا ذرا ٹھہر جاؤ، کیوں نہ ہم اس دربار میں چلیں جہاں سے بچے عطا ہوتے ہیں، فیصلہ وہاں ہو جائے گا، کیوں نہ اس دربار میں چلیں۔ سرور کائنات کی بارگاہ میں آ گئے، بچے کو کہیں رشتہ داروں کے پاس چھوڑا، تھوڑا دور کے رہنے والے تھے، سفر کر کے سرور کائنات کے دربار میں آئے، مقدمہ پیش کیا۔ سرور کائنات مسند الہیہ پہ تشریف فرما تھے،
سرور کائنات کے سامنے جب مقدمہ رکھا کہ یہ کہہ رہی ہے کہ بچہ میرا ہے، مجھے لگتا ہے یہ بچہ میرا نہیں، تو سرور کائنات نے کہا اچھا بچہ کہاں ہے؟ تو کہا بچے کو تو ہم وہاں چھوڑ آئے ہیں۔ کہا اچھا ایسا کرو، فلاں دن فلاں وقت بچے کو لے کے آ جانا، فیصلہ ہو جائے گا۔ اب یہ دن مقرر ہوا، اسی طرح مسجد نبوی صحابہ اکرام کھچا کھچ بھرے ہوئے، بہت زیادہ صحابہ جمع، بہت شہرت ہو گئی کہ ایسے کسی مقدمے کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ بس جب یہ بچے کو لے کے صحن مسجد میں داخل ہوئے، سرور کائنات اسی طرح تشریف فرما تھے، ان کی طرف دیکھ رہے تھے، بچہ ان کے ساتھ تھا، یہ تھوڑا سا جگہ بنا کے آگے بڑھتے آ رہے ہیں، اور اس شخص نے پھر اسی طرح کہا مقدمہ کیا ہے؟ کہا مقدمہ یہ ہے، یہ کہتی ہے بچہ جو ہے وہ تیرا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ بچہ میرا نہیں، کسی اور رنگ میں یہ بچہ ہے، میرا ہے نہیں۔ تو سرور کائنات نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا، یہ شخص تھوڑا اور پریشان ہوا، کہا کہ یہ بچہ فیصلہ، سرور کائنات نے کہا ایک لمحہ رکو، بس دروازہ مسجد پہ نگاہ کی، مولا حسین بادشاہ مسجد میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی مولا حسین بادشاہ مسجد میں داخل ہوئے، اس بچے نے اپنی جگہ چھوڑی، رش میں دوڑتا ہوا، تڑپتا ہوا، گرتا ہوا حسین بادشاہ کے قدموں میں گرا۔ اب اس نے سرور کائنات کی طرف دیکھا، کہا سرور کائنات فیصلہ کیا ہے؟ سرور کائنات آگے بڑھی، اس شخص کے منہ پہ ہاتھ رکھا اور کہا بس اب اور اس بچے کے بارے میں مت کچھ کہنا، اب اور اس بچے کے بارے میں مت کچھ کہنا، یہ میرے چاند کا موالی ہے، اور قیامت تک یہ فیصلہ سن لو، جو حسینی ہے وہ حلالی ہے، جو حسینی ہے وہ حلالی ہے۔ میں نے کہا کیا تھا؟ یہی یہ ہے علم کہ علم و ادب حسین سے ہے، حسین نسل کی پاکیزگی کا ضامن ہے، حسین نسل کی پاکیزگی کا ضامن ہے۔ حسب نسب سے ہے لیکن نسب حسین سے ہے، حسب نسب سے ہے لیکن نسب حسین سے ہے۔ نہ جاؤ کعبہ میں بخشش کو کربلا میں چلو، نہ جاؤ کعبہ میں بخشش کو کربلا میں چلو، خدا سے کام نہیں، کام جب حسین سے ہے، خدا سے کام نہیں، کام جب حسین سے ہے۔ اور میرے حسین کا سجدہ ہے لا الہ کی بقا، میرے حسین کا سجدہ ہے، توجہ چاہیے آپ کی، میرے حسین کا سجدہ ہے لا الہ کی بقا، تمہارے رب کی قسم رب حسین سے ہے، تمہارے رب کی قسم رب حسین سے ہے۔ اور نماز روزہ حج و زکوٰۃ و خمس و جہاد، نماز روزہ حج و زکوٰۃ و خمس و جہاد، یہ سب ہے دین تو یہ سب حسین سے ہے، یہ سب ہے دین تو یہ سب حسین سے ہے۔ بس چھوڑ دیے، میں نے ذاکر صاحب آ چکے ہیں، آخری شعر ضرور پڑھوں گا۔ یہ سب حسین سے ہے، یہ سب حسین سے ہے، اور دو بڑوں کے کرم کا تبادلہ سمجھو، دو بڑوں کے کرم کا تبادلہ سمجھو، حسین اس سے کبھی تھا وہ اب حسین سے ہے، حسین اس سے کبھی تھا۔ درود پڑھ لیجئے حسین اس سے کبھی تھا وہ اب حسین سے ہے۔ بس ازادارو وقت مختصر ہے، انشاءاللہ مولا اسی طرح سے ہم سب کو توفیق عطا کریں کہ ہم حسین بادشاہ کا ذکر کرتے رہیں، سنتے رہیں، سناتے رہیں، اور جو دعائیں لے کے آئے مولا قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے ایک مومن بھائی کی زوجہ بیمار ہیں، مولا ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور مولا ہم سب کی ڈیوٹی نوکری جو یہاں صف عزا بچھائے ہوئے ہیں، پوری دنیا میں صف عزا بچھائے ہوئے ہیں، مولا ان کی نوکریاں قبول فرمائے۔ بس ایک جملہ حسین بادشاہ کی غربت کا مجھے پڑھنا ہے۔ آج ویسے تو تابوت ہیں شہزادوں کے، ذاکر صاحب شہادت پڑھیں گے، بہت طاقت، ہمت اور خوش روانی، خوش ادائیگی مولا نے عطا کی ہے، اور بڑا مصائب ہوتا ہے قبولیت والا، مولا ان کے توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ بس ایک جملہ
پڑھ کے اجازت چاہوں گا۔ کل ہم نے ذکر کیا تھا جو انصاران امام مظلوم کربلا ہیں، آج بھی بس اسی سلسلے کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا۔ ذکر کرنا چاہوں گا زہیر ابن کین کا۔ کافی جری سردار مشہور ہیں۔ مکہ سے حسین بادشاہ کا قافلہ چلا تھا، تو یہ بھی مکہ سے کوفہ کی طرف رواں دواں تھے، چل رہے تھے۔ کوشش ان کی یہ تھی کہ یہ مولا کے قافلے سے کچھ دور سفر کر رہے تھے، اور ان کی کوشش تھی کہ مولا کے قافلے کے قریب نہ ہوں۔ کچھ اندر بے چینی تھی، کچھ پریشانی تھی، کچھ سوچ تھی ان کے دل میں، ان کے ذہن میں، جو سیدہ سلام اللہ علیہ کی کرم سے کچھ تبدیلی رونما ہو رہی تھی۔ تو ان کے بارے میں کچھ باتیں ہیں، یہ عثمانی العقیدہ بھی تھے، لیکن بہرحال مختلف روایات ہیں۔ ہمارے لیے یہ اسی طرح معظم و معتبر ہیں جس طرح باقی شہدائے کربلا ہیں، وہی مقام ہے ان کا۔ یہ تھوڑے قافلے پہ چل رہے تھے، تھوڑے فاصلے پہ ایک مقام ایسا آیا کہ ان کا خیمہ جہاں نصب تھا اس کے کچھ قریب ہی حسینی خیام نصب ہو گئے، تھوڑا فاصلہ کم رہ گیا۔ دنیا کے سب سے بڑے کریم حسین بادشاہ کی نگاہ تھی ان پہ۔ میرے مولا نے پیغام بھیجا کہ آپ کو حسین بادشاہ نے بلایا ہے۔ اس کے غلام نے آ کر اس کو پیغام دیا۔ یہ تھوڑا بے چین تھا، پریشان تھا، اس کی زوجہ بھی ساتھ تھی۔ اس نے کہا کہ میں نہیں جانا چاہتا، کچھ اس طرح کی روایات میں لکھا ہے۔ اس کی زوجہ نے اسے کہا کہ امام بلا رہے ہیں، جا۔ کہتا ہے کہ بس میں کچھ سوچ رہا ہوں۔ اس کے غلام نے جب یہ منظر دیکھا نا، اسے کہتا ہے باہر کوئی عام قاصد نہیں تجھے بلانے آیا، میں تجھے بتاؤں تجھے کون بلانے آیا ہے؟ کہا کون آیا ہے؟ کہا حسین بادشاہ نے اپنے بیٹے علی اکبر کو بھیجا ہے۔ بس یہ سننا تھا، یہ اپنی جگہ سے تڑپ گیا، باہر آیا، شہزادے کے قدموں میں گرا، کہا حسین بادشاہ کا بیٹا اور میرے اس ناجیز کا خیمہ۔ بس یہ تیزی سے اندر آیا، اس نے اپنی تلوار، زرہ خود سب جنگی سامان لیا۔ بیوی نے کہا کیا ہوا؟ پہلے تو کچھ سوچ رہا تھا، تو پریشان تھا۔ کہتا ہے تجھے نہیں معلوم کہ حسین بادشاہ نے کس کو بھیجا ہے؟ کہا کسے بھیجا ہے؟ کہا وہ آیا ہے جو شبیہ رسول ہے۔ میں در خیمہ پہ گیا ہوں، مجھے یوں لگا جیسے رسول اللہ خود تشریف لائے ہوں، تو میرے سے برداشت نہیں ہو رہا۔ میں اس دنیا میں رہنا ہی نہیں چاہتا کہ یہ وقت آ گیا ہے آل رسول پر کہ حسین بادشاہ جیسا کرم مجھ پر اس طرح کرے کہ اپنے بیٹے کو مجھے بلانے کے لیے بھیجے۔ اس نے مختلف وصیتیں کی اپنے غلاموں کو، اپنے کاروبار کے متعلق لوگوں کو۔ بیوی سے کہا کہ میری طرف سے تو آزاد ہے، میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ اس نے کہا مجھے کیوں طلاق دے رہا ہے؟ میں نے ہی تو تجھے کہا ہے کہ مولا کے پاس جا، تو مجھے کیوں طلاق دے رہا ہے؟ بس عزادارو یہ جملہ ہے، تھوڑا مصائب کا سمجھ کے سننا، کہ جب اس نے کہا نا مجھے کیوں طلاق دے رہا ہے، تو کہنے لگا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے، حسین بادشاہ کا ساتھ دینے کی وجہ سے یہ ظالم تجھ سے آ کے کوئی انتقام لیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری تیرے سے کوئی نسبت رہ جائے۔ بس عزادارو یہ چلا، مولا کے قدموں میں آیا۔ ایک روایت پڑھ کے مجھے اجازت آپ سے لینی ہے، اگلے آنے والے سال تک انشاءاللہ آپ کو یاد رہے گی کہ یہ مولا کے قدموں میں آیا، مولا کے ساتھ چلا، سفر کیا، روز عاشور آ گئی، شہادت کا وقت آیا، نماز ظہر میں یہ اس طرح سے اس نے مولا کی نماز کی حفاظت کی کہ نمازیوں کا منہ اس طرف تھا، مولا حسین بادشاہ کی طرف وہ نماز پڑھا رہے تھے، اس کا منہ فوج کی طرف تھا۔ جتنے تیر انہوں نے برسائے اس نے اپنے سینے پہ لیے۔ یہ ہے زہیر کین، اس نے اپنے سینے پہ وہ تیر لیے، یہاں تک کہ اتنا جری اور اتنا بہادر تھا کہ یہ تیر بھی اس کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ جب نماز میرے مولا نے تمام کی
تو مولا کی خدمت میں سجدہ ریز ہوا، کہا مولا میری نماز اب آپ کے ساتھ جنت میں ہوگی، مجھے اجازت دیں، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے انہوں نے رسول اللہ کی نماز پہ حملہ کیا ہے۔ بس یہ کہہ کے بڑھا، آگے بڑھا، جنگ کی، شہید ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا۔ بس عزادارو ختم کر دیا میں نے جس جملے کے لیے میں نے یہ تمہید باندھی ہے۔ بس جب یہ دنیا سے رخصت ہو گیا، عاشورہ گزر گیا، 11 محرم آئی، اس کی بیوی کو پیغام ملا کہ زہیر مارا گیا، سب مارے گئے۔ اس نے اپنے غلام کو بلایا، غلام کو بلا کے ایک کفن دیا، کہا حسین تو بادشاہ ہیں، وہ امام ہیں، ان کے اولاد امام ہیں، انہیں کسی نے کفن دے دیا ہوگا، میرا زہیر بے گور و کفن پڑا ہوگا، جا یہ کفن لے جا۔ بس عزادارو یہ چلا، یہ کربلا میں پہنچا، کربلا میں کچھ عجیب منظر اس نے دیکھے، یہ روتا تڑپتا ہوا واپس آیا، کفن اس کے ہاتھ میں تھا، اس نے زہیر کی زوجہ کے سامنے کفن رکھا، کہا کیا ہوا؟ زہیر کو کفن نہیں دیا، کہا نہیں دے سکا، کہا کیوں نہیں دے سکا؟ کہا وہاں کوئی ایک لاشا بے گور و کفن نہیں تھا، وہاں 72 لاشیں تھے، اور حسین بادشاہ کے لاشے کی وہ حالت تھی کہ گھوڑوں نے پامال کر دیا تھا۔ میں نے علی اکبر کا لاشا دیکھا جو گھوڑوں نے پامال کر دیا تھا، میں نے چھوٹے صغیر کو حسین بادشاہ کے سینے پہ پامال ہوتا ہوا دیکھا، میں یہ کفن واپس لے آیا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ صلوات بر محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور اب آج کی اس مجلس عزا سے ذاکر آصف علی کربلائی خطاب فرمائیں گے، ایک مرتبہ مل کے بلند آواز سے صلوات بر محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔